ایگزیکٹو کی کیا اوقات ہے بابا؟ ایگزیکٹو تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ضلع میں سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہوا ہے، ہر ضلع میں بریگیڈیئر بیٹھا ہوا ہے، کرنل بیٹھا ہوا ہے، میجر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے جا کے ریٹرننگ آفیسر کے آفس پہ قبضہ کیا، اس کی مجال ہے کہ وہ کھسک سکے، لیکن کیا جوڈیشل آفیسر کو اس طریقے سے مرعوب کر سکتے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، بلکہ وکیل کو کنٹیمپٹ نوٹس بھی دے دیا کہ تم obstruction کر رہے ہو۔ اب اندازہ کریں کہ پھر قاضی صاحب نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کی کہ جناب آپ ایگزیکٹو کو لے لیں، جو من پسند آپ کا ریٹرننگ آفیسر ہے، جو آپ کا لائبل ریٹرننگ آفیسر ہے، اس کو لے لیں، اور جو گلچھرے اڑانے ہیں جس طرح سے کریں۔ عوام بھاڑ میں گئی، جہاں مرضی ردی کی ٹوکری میں پھینکے، عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگرچہ 8 فروری کو عوام نے اپنے آپ کو منوایا، جس طاقت سے، جس جرأت سے عوام نے جا کے باہر نکل کے فیصلہ دیا۔ قاضی صاحب کے اس فیصلے کو انہوں نے بالکل جو ہے پرواہ نہیں کی کہ انہوں نے بکھیر کے پھینک دیا، کسی کو آلو ملا، کسی کو بینگن ملا، کسی کو جو ہے کٹورا ملا، کسی کو کھڑکی ملی، کسی کو پتہ نہیں جوتا ملا، سمبلز۔ یہ بھی ایک ایسی مضمون کاوش تھی کہ یہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہمارے خان صاحب کو ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے، ہماری پٹیشن بھی نہیں لگائی جاتی ہیں۔ ہم ارلی ہیئرنگ، میں نے خود اپنے کیس، جو خان صاحب کا کیس ہے، اس میں 10-20 درخواستیں دی ہیں ارلی ہیئرنگ کی، نہیں لگاتے۔ لیکن دوسری طرف سے پٹیشن آتی ہے 1 منٹ میں لگ جاتی ہے وہ۔ اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں دیکھیں کیا مذاق ہوا ہے، 5 رکنی بینچ ہے پہلے سابقہ چیف جسٹس کی، سسپینڈ کر کے جاتی ہے، یہ اس کو اڑا کے پرے مارتے ہیں آگے، اور اس وقت تک یہ ڈیفائنس کرتے ہیں۔ جب پہلے سابقہ چیف جسٹس نے ایک لارجر بینچ بنائی تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ خود بینچ کا حصہ تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے، باقاعدہ واک آؤٹ کیا، بائک آؤٹ کیا۔ کبھی جج بائک آؤٹ کر سکتا ہے، واک آؤٹ کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی مس کانڈکٹ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا جناب، اور اب جو ہے ماشاءاللہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، ایک پینڈنگ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، پتہ ہے قاضی صاحب کو اس کیس کا پتہ ہے؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ تھا، جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے، وہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے لے کر گیا تھا باہر۔ اس نے وہاں حسن نواز کی 1 ہائیڈ پارک پیلس 50 ارب روپے میں خرید کی۔ 50 ارب روپے، نواز شریف کو تو کوئی نہیں پکڑتا، اس کے بیٹے کو تو کوئی نہیں پکڑتا۔ وہ 50 ارب روپے میں خرید کی 1 ہائیڈ پارک پیلس حسن نواز سے، اور وہاں سے نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے برطانیہ کی، اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن، جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، ایف آئی اے اگر کسی ٹرانزیکشن کو مشکوک سمجھتی ہے تو وہ انکوائری کرواتی ہے۔ وہ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی انہوں نے، ملک ریاض نے وہاں اس کی فیملی نے اکاؤنٹس دیے۔ انہوں نے سارا چھان بین کی، انہوں نے کہا تمہارے پیسے ہیں، بتاؤ اس کو کیا کرنا ہے۔ کورٹ کے ذریعے، ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے ویسٹ منسٹر میں، کمپرومائز ہوتا ہے ملک ریاض کا، نیشنل کرائم ایجنسی کا، اور عدالت کے حکم سے 190 ملین پاؤنڈ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یار کسی کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا؟ عمران خان کو کہتے ہو ایک ڈھیلا اس میں سے ادھر ادھر نہیں ہوا، اور عدالت کے ذریعے، یہ کوئی پاکستانی عدالت نہیں ہے، اور نہ یہ پاکستانی کرائم ایجنسی ہے، ہماری نیب، ہماری ایف آئی اے نہیں ہے، وہ بھیجتے ہیں۔ یہ پریڈیکیٹڈ اوفینس بھی نہیں بنتا تھا۔ پریڈیکیٹڈ اوفینس وہ ہوتا ہے جو کرائم پروسیڈ سے پیسہ گیا ہو، تو کرائم پروسیڈ بھی نہیں انہوں نے وہ پایا تفتیش میں۔ انہوں نے کہا یہ اس کا اپنا پیسہ ہے اور یہ یہاں
बिजनेस के लिए लेकर आए हैं। उन्होंने कहा वापस ले जाओ, ठीक। तो उसमें क्या हुआ? और बाकी रहा ये अल-कादरी, जिस तरह इन्होंने कह दिया ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है, वो आज भी वहाँ मौजूद है और ट्रस्ट के नाम है हर चीज़। वो भी खान साहब या बुशरा बीवी के नाम, कुछ भी एक देला नहीं आया। तो ये चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब कौन होता है फतवे देने वाला? और अगर ये इन्फ्लुएंस करता है मातहत अदालत को, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन भी, ऑबिटर भी बाइंडिंग होता है, और एक नीचे वाली अदालत, अब बताएं वो फाइनल स्टेजेस पर आया है, उसके बाद क्या रह जाता है? इससे बड़ी बदध्यानती क्या हो सकती है? तो हमने ये तमाम चीज़ों का अहाता करके लिख कर दिया है कि खुदारा आप अपने आप को रिक्यूज कर दें इस केस से। कल ही हमारी लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें काजी फायज ईसा साहब ने एक अहमदियों के बारे में ब्लास्फेमी पर एक केस का फैसला किया, रिवीजन का फैसला किया, और कमेटी का ये था कि इन्होंने मुसलमानों की जज्बात को मजरूह किया है, इस्लाम से ये खिलवाड़ किया है, इन्होंने मुस्लिम उम्मा से खिलवाड़ किया है, इन्होंने आइन की तज़हीक की है, इन्होंने कानून की तज़हीक की है, इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए। तो ये चीज़ें देखें, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि काजी साहब को इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए और हमारी दरख्वास्त ना लेना, इसका तो कतअन कोई जवाब नहीं बनता है। तो हम आपके तवज्जुह से भी कौम को बता देना चाहते हैं, हमारा कोई ज़ाती परखाश नहीं है, हम इंसाफ के मुतलाशी हैं, हमारी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, और हम इंसाफ पर मर मिटने वाले लोग हैं। कुफ्र की रियासतें चल जाती हैं, नाइंसाफ़ी की रियासत नहीं चलती है। काजी साहब खुदा का खौफ करें। थैंक यू वेरी मच। जी क्वेश्चन जी। अच्छा सर, ये जो काजी फायज ईसा का जिक्र है,